بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے جو پڑھا، پہلے حروف تہجی پڑھی، اس کے بعد حروف کو پہچانا، زبر زیر پیش کی مشق کی، جزم کی بھی مشق کر لی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی بھی مشق کر لی۔ آج ہم بات کرنے والے حروف مدہ کی۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو حروف مدہ ہوگا۔ واو ساکن ہونا چاہیے، اس سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو حروف مدہ بنے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو حروف مدہ بنے گا۔ مان لو اگر کبھی یا ساکن سے پہلے زیر نہیں آیا، زبر یا پیش آ گیا، تو اب اس یا کو یا مدہ نہیں کہیں گے، اس یا ساکن کو یا مدہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر واو ساکن سے پہلے پیش نہیں آیا، پیش آئے گا تو واو مدہ بن جائے گا، لیکن اگر واو ساکن سے پہلے زیر آیا یا زبر آیا تو اب اس واو ساکن کو واو مدہ نہیں کہیں گے۔ اب یہ حروف مدہ ہے کیا؟ یہ حروف مدہ اس سے پہلے جیسے ہم نے سیکھا تھا، کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش، اس کا بدل ہے، بدل نہیں بلکہ نعم البدل ہے۔ مطلب کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش جس کام کے لیے لائے گئے ہیں، کھینچنے کے لیے کسی بھی الفابیٹ کو، کسی بھی حرف کو، وہی کام یہ حروف مدہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش میں کہ وہ جہاں بھی آ جائے گے ان کو کھینچنا ہے بغیر کوئی قاعدے کے، بس دیکھ دیکھ کھڑا زبر ہے بس اس کو کھینچنا ہے۔ لیکن حروف مدہ میں ایسا نہیں ہے۔ حروف مدہ میں اگر ہر کسی کو اپنے دوست کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح یا کے لیے کیا دوست ہے اس کا؟ زیر۔ مان لیجئے ایک مثال کے طور پر کہ گاڑی چلانے بہت سو کو آتی ہے، لیکن حکومت چلانے اسے ہی دیتی ہے جس کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہو۔ اگر بغیر لائسنس سے گاڑی چلاؤ گے تو فائن لگ جائے گا، چالان کٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر یا ساکن اور ہر واو ساکن اس قابل ہے کہ اس کو مدہ بنایا جائے، لیکن کب بنے گا مدہ؟ جب اس کے پاس لائسنس ہوگا۔ یا کا لائسنس کیا ہے؟ زیر، کہ اس سے پہلے زیر آنا چاہیے تب اس یا کو کھینچیں گے، نہیں تو نہیں کھینچیں گے۔ واو کا لائسنس کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش چاہیے تب اس واو کو کھینچیں گے، نہیں تو نہیں کھینچیں گے۔ اور الف سے پہلے زبر آنا چاہیے تب وہ الف کھینچا جائے گا، نہیں تو نہیں کھینچا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی کوئی میرے حساب سے؟ کام کیا ہے؟ کام وہی تھوڑا کھینچ رہا ہے، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با۔ اب با کو کھینچنا ہے تو کھڑا زبر لگا کر کے بھی کھینچ سکتے ہیں، اور اگر با پر زبر ہے تو اس کے بعد الف لا کر کے بھی با کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے با الف زبر با۔ اسی طرح با کھڑی زیر بی۔ اگر اسی کو دوسرے طریقے سے کھینچنا ہے تو با یا زیر بی۔ جیم پیش جو، جیم الٹا پیش جو۔ اب اگر کھینچنا ہے اور الٹا پیش بھی نہیں لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اپنے کو؟ جیم کے بعد واو ساکن لے کر آ جاؤ، جیم واو پیش جو۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اعلان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اعلان ہو یہ بات سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کا وقت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ لوگ یہاں پہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، ماسٹر کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 35 سال کے ہو جا رہے ہیں، تب تک پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، اور ہم 15 سال 16 سال 17 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم شرماتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن کریم۔ سوچو آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو جب سوال ہو جائے گا؟ تم تو انگلش تو فٹافٹ پڑھ لیتے تھے، مراٹھی ہندی بھی پڑھ لیتے تھے، پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، تو تم نے قرآن پاک سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے جو جھجک ہے اپنے اندر اس کو ختم کریں۔ انفرادی طور پر اگر آپ کے یہاں میسر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے 3-4 سال پہلے اس کو شروع کیا تھا، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے ہمت دکھائی، کم سے کم 20 سے 25 لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ بکھر گیا معاملہ، اور پھر میری ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اب کچھ لوگوں نے پھر ہمت دلائی ہے، پڑھنے کا شوق دکھایا ہے، ارادہ کیا ہے، تو سوچا کہ جب پڑھانا ہے یہ تو اعلان بھی کر دے، ہو سکتا کوئی اور بھی ایسا ہو جس کو پڑھنے کا شوق ہو لیکن کوئی راستہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا۔ عشاء کے بعد ہم تعلیم شروع کر رہے ہیں، بلکہ کر دی گئی ہے 1 تاریخ سے۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہو تو مجھے رابطہ کریں، میں آپ کو اپنا ایڈریس بھی اس میں بتا دوں گا، ڈسپلے پر آ جائے گا ایڈریس، لوکیشن وائز بھی دکھا دوں گا۔ کوئی بھی لڑکا یا آدمی اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے
تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔